صحت مند ذہن، صحت مند جسم، صحت مند سوچ کسی کے بارے میں اچھا سوچ سکتی ہے۔ بیمار ذہن اور بیمار سوچیں اور بیمار جسم کبھی کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آپ کو کہ آپ ان تینوں پہ توجہ دیں۔ سب سے پہلے آپ کا جسم ہے، اس پہ توجہ دیں کہ اس جسم کو صحت مند ہونا چاہیے، توانا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ پرفارم کر سکے۔ اور اس کے توانا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بڑی آسان سی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرتا رہتا ہوں کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا موڈ ہو اس کو صحت مند کرنے کا، انٹینشن ہو، نیت ہو۔ سارے کام آپ کے انٹینشن سے چلیں گے، نیت سے چلیں گے۔ اگر موڈ ہے تو کام ہو جائے گا، موڈ نہیں ہے تو جتنا ضد کر لیں نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ انٹینشن ڈیولپ کریں اپنے اندر کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور یہ کمٹمنٹ ٹو سیلف ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گا۔ جس دن آپ اس کے عادی ہو گئے آپ کامیاب ہیں، آگے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب جسم کو سوچیں کیا ضرورت ہے۔ اب میں مثال دوں، ہو سکتا ہے ترتیب تھوڑی سی غلط ہو جائے، تو میرے حساب سے تو جسم کو سب سے پہلے ضرورت ہے صحت کی۔ اب صحت کے لیے کیا کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہیلتھ کے لیے بڑی آسان سی باتیں ہیں، بس اس کا خیال رکھیں کہ اسے کیا چاہیے، جس میں یہ کمپیٹیبل ہے۔ بنانے والے نے اس کے لیے کچھ مینول دیے ہیں، انسٹرکشنز دیے ہیں کہ اس جسم کو اگر توانا رکھنا ہے تو اس کو کیا دینا ہے۔ جیسے عام سی مثال میں دیتا ہوں، کافی دفعہ دیتا ہوں کہ آپ نے پیٹرول گاڑی میں پیٹرول ہی ڈلوانا ہے تو وہ ہیلدی رہے گی، ڈیزل میں ڈیزل ڈلوائیں گے تو ہیلدی رہے گی۔ ایسے ہی سارے سب فیول ہیں، ہر ایک چیز، ہر ایک مشینری کی کمپیٹیبلٹی ہے، اس میں جو کمپیٹیبل ہے وہ ڈلوائیں، تب ایفیشنسی آپ لے سکتے ہیں، ورنہ انجن ناکارہ ہو جائے گا۔ جسم بھی ایسے ہی۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس جسم کی کمپیٹیبلٹی کا سوچنا ہے۔ کہاں سے سوچیں کہ مجھے اس جسم کو کیا دینا چاہیے؟ یہاں تو جنگل ہے، پورا پڑا ہے، گھاس بھی ہے، فروٹ بھی ہیں، میوے بھی ہیں، مشروبات بھی ہیں، گٹر کا پانی بھی ہے، حلال پانی بھی ہے، حرام پانی بھی ہے، بہت کچھ اویلیبل ہے اس دنیا میں۔ گدھے کا گوشت بھی ہے، مرغی کا بھی ہے، کیا کھائیں، کیا پئیں، کہاں سے ملے گا؟ تو یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اس جسم کو پیدا کیا ہے، اور کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہر مشین کو بنانے والا اس کے ساتھ ایک کتاب بھیجتا ہے، مینول بھیجتا ہے، اور اس میں وہ انسٹرکشنز لکھ کے دیتا ہے کہ اس کو یوں مینٹین کریں گے تو ایفیشینٹ بھی ہوگی اور آؤٹ پٹ بھی پرافٹ میں جائے گا، لاس میں نہیں جائے گا۔ جب آپ مینول پڑھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں، آپ کی مشینری صحیح چلتی ہے، آپ پرافٹ میں چلے جاتے ہیں، اور آپ کا ایفیشینٹ ویلیو بھی صحیح رہتی ہے۔ یہی اس جسم کا مسئلہ ہے۔ پوچھ لیں اس سے جس نے بنایا کہ کیا کھانا ہے، وہ آپ کو ایک لسٹ دے دے گا کہ یہ کھائیں۔ کیا نہیں کھانا، اس میں لکھا ہوگا یہ نہیں کھانا۔ کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، یہ کیا کیا کرتے جائیں، جواب آپ کو ملتا جائے گا۔ فائنلی لسٹ جو کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں، آسان سے، جو میں نے پہلے آپ سے کافی دفعہ شیئر کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھیں، اللہ کے حرام کو حرام سمجھیں، بس اتنی سی بات، یہی لسٹ ہے۔ جو حلال چیزیں ان کو کھائیں اور جو حرام چیزیں ان سے اوائڈ کریں، اس لیے کہ آپ کا جسم افورڈ نہیں کر سکتا۔ زہر کو افورڈ کر سکتا ہے ہمارا جسم؟ نہیں کر سکتا، اگرچہ زہر کافی جگہ حلال ہوتی ہے جہاں میڈیسن میں یوز ہوتی ہے، حرام نہیں ہے، لیکن جب ہم انٹینشنلی بیڈ ہوں گے اور زہر کو کھائیں گے تب حرام ہو جائے گا۔ بس یہی مثال ہے۔ تو وہ چیز کھائیں جو آپ کی لسٹڈ چیزیں ہیں۔ جیسے آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کہتے ہیں کیا پکا ہے، مینیو لے آئیں ذرا، آپ دیکھتے ہیں، ایسے پڑھتے جاتے ہیں، اپنے ذائقے کے مطابق چیزیں دیکھتے ہیں، آرڈر کر دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کھا کے اٹھتے ہیں کہتے ہیں کھانے کا بڑا مزہ آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے لسٹ سے سلیکٹ کیا۔ یہی لسٹ ہے یہاں پہ کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یہ لسٹ ہے۔ اسی لسٹ سے سلیکٹ کریں، انجوائے کریں، کھائیں پئیں، آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی، اور کیا چاہیے ہمیں۔ آسان سے نسخے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور ٹیسٹ بھی انہی میں ہوتا ہے۔ یہ پہلا فارمولہ ہے آپ کے جسم کو توانا رکھنے کا۔
اگر جسم توانا نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکتے، کسی بھی جگہ ہوں گے کام نہیں کر سکتے۔ زبان چلتی رہے گی، ذہن چلتا رہے گا، ہاتھ چلتے رہیں گے، سائن لینگویج آپ کی کام کرتی رہے گی، لیکن آپ باڈی پرفارمنس نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو یاد ہو، تھوڑا سا میں ایک ریفرنس دے دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے مدین کے کسی کنویں پہ، اور وہاں بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا جا رہا تھا، تو 2 بچیاں سائڈ پہ موجود تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ لوگ ادھر کیوں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ جب پلا لیں گے اپنے جانوروں کو تو پھر ہم پلائیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ وہ سارا واقعہ موجود ہے، جو لیسن ہے وہ میں اس پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ بچیاں جب اپنے باپ کے پاس گئیں تو انہوں نے پھر یہ سارا واقعہ بتایا، اور باپ نے کہا کہ اس کو بلا کے لائیں کہ ہم اس کو معاوضہ دیں، انہوں نے خدمت کی ہے۔ اب یہ کنسیپٹ دیکھیں کتنے اچھے کنسیپٹ ہیں کہ کوئی آپ کی ہیلپ کرے اور اگر سوٹیبل ہے تو اس کو معاوضہ دیں، کنجوسی نہ کریں۔ یہ ایتھیکل ویلیوز ہیں جس میں سوسائٹی پریویل جس میں کرتی ہے وہ سوسائٹی کامیاب رہتی ہے۔ خیر انہوں نے بلایا اور پھر کہا کہ جی اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے کام کو سنبھالیں، اور یہ معاہدہ ہوگا، وہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، پڑھیں۔ اچھا، اس میں جو کریکٹس ہے کہ ایک بچی نے کہا کہ بابا آپ اسے رکھ لیں۔ کیوں رکھ لیں؟ اس نے 2 کریکٹرسٹکس بتائے کہ ایک تو یہ توانا ہے، پاورفل ہے، اور ایک یہ امین ہے۔ اب توانا سے تو پتہ چل گیا، اتنی بھیڑ بکریاں تھیں، کنویں سے پانی ڈول ڈول سے نکالنا تھا اور ان کو پلانا تھا، پتہ چل گیا طاقتور ہے، اکیلے بندے نے اتنے پانی نکالے اور اتنے جانوروں کو پلا دیا، پتہ چل گیا پاورفل آدمی ہے، کام کر سکتا ہے۔ اگر ہیلدی جسم نہ ہوتا تو قرآن اس کو انڈورس کیوں کرتا، اور کیسے وہ پرفارم کرتے؟ تو یہ ضروری ہے ہیلدی جسم پرفارمنس کے لیے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ امانت دار ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی پہلی دفعہ کہ یہ امانت داری کہاں سے سمجھ آ گئی انہوں نے تو جسم خالی پانی پلایا تھا بکریوں کو، واقعہ آپ کے سامنے ہے سارا، کہاں سے اسیس کیا کہ یہ امانت دار ہے؟ وہ وہاں سے اسیس ہوا جب حضرت موسیٰ کو وہ بلانے آئیں، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے چلیں گی۔ اور بعد میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک چھوٹے سٹون لے لیں اور جس سائڈ پہ مجھے مڑنا اس سائڈ پہ پتھر ڈال دیں، میرے ساتھ کلام بھی نہ کریں۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، انہوں نے شاید کہا کہ مجھے اشارہ دیتے جائیں یا زبان سے کچھ کہتے جائیں، جیسے ہم لیفٹ رائٹ کرتے ہیں اپنی لینگویج میں۔ تو جیسا بھی تھا، تو بچیاں پیچھے چلیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے۔ اس میں امانت داری کا کیا کنسیپٹ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تک نہیں چاہتے تھے کہ میری نظر ان کے جسم پر پڑے۔ ریزن، یہ آنکھوں کی امانت داری ہے، لیمیٹیشنز ہیں کہ کہاں مجھے دیکھنا ہے اور کہاں نہیں دیکھنا۔ یہاں سے ان بچیوں نے اسیس کیا کہ اتنا امین آدمی ہے کہ یہ تو وہ چیز بھی نہیں دیکھ رہا جس کو اس نے منع کیا ہے کہ اس کو نہیں دیکھنا، خبردار۔ یہ 2 چیزیں ہیں امپلائمنٹ کے لیے بھی، اگر کوئی آرگنائزیشن اس کو اپنانا چاہے کہ ہم کیسا ریسورس جنریٹ کریں، تو گائیڈ لائن ہمارے پاس ہے کہ ریسورس آپ کا توانا ہو، زبردست قسم کا ورکر ہو۔ اب یہاں پہ کنسیپٹ آئے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں سکل بھی ہو، نالج بھی ہو، اس میں کیپیسٹی بھی ہو، یہ ساری چیزیں اس کی توانائی کو شو کریں گی۔ اور دوسرا لیول ہوگا کہ وہ کسٹوڈین ہو، امین ہو، امانت دار ہو۔ جیسے ہمارے بینک میں ہم آتے ہیں تو ہم سے فارم آف سیکریسی فل کرایا جاتا ہے، پرانی باتیں، وہی ریفرنس دوں گا آپ کو تاکہ آپ کو ریمائنڈ ذہن میں رہے۔ پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسٹوڈین ہیں۔ کس چیز کے کسٹوڈین ہیں؟ ایک لیول پہ آپ آرگنائزیشن کے کسٹوڈین ہیں، ایک لیول پہ آپ کسٹمر کے کسٹوڈین ہیں، ایک لیول پہ آپ اپنے امپلائیز کے کسٹوڈین ہیں جسے انٹرنل کسٹمر کہا جاتا ہے۔ ایک چوتھا لیول ہے جس میں آپ اپنے کسٹوڈین ہیں، کچھ آپ کی اپنی ابلیگیشنز ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ کسٹوڈین ہوں، امانت دار ہوں، تاکہ آپ کو اچھی ریٹنگ دی جا سکے ہیومن ویلیوز میں۔ جب بھی کہا جائے کہ کون اچھا ہے ان امپلائیز میں،
تو اشارہ آگ کی طرف ہو. وہ جو فہیم بیٹھا ہے نا وہ بہت اچھا لڑکا ہے. وہ جو مریم بیٹھی ہے بہت اچھی ہے. ریزن اچھا کیا ہے اس میں کہ وہ پرفارم اچھا کرتی ہے, ایز پر پالیسی پرفارم کرتی ہے. اس میں ایتھکس ہیں, اس میں ویلیوز ہیں, اس میں ہیومن ویلیوز ہیں. وہ چیزوں کو میٹر کرتی ہے, صرف کنسرن نہیں کرتی کہ یہ کنسرن ہے, میٹر کرنا ویٹ رکھتا ہے. تو سب سے پہلا آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں, اور جسم میں جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں, جیسے عام طور پہ مالی باغ نہیں لگاتا, پودے لے آتا ہے نرسری سے, اس کو لگاتا ہے, اس کا کیا کرتا ہے, پھر کانٹ چھانٹ کرتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے, پانی لگاتا ہے, کوئی جڑی بوٹی ادھر ادھر سے آ جاتی ہے اس کو وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, اکھاڑ دیتا ہے. صرف اس پودے پہ فوکس رکھتا ہے جس سے اس نے فروٹ لینا ہے. یہی ہمارا جسم ہے. جو جو ایکسٹرا چیزیں ہوں گی, ایک تو نیچرل پروسیس ہے کہ وہ خود بخود ختم ہوتی جائیں گی. جیسے ہمارا جسم ہے, اس کی روزانہ پرورش ہو رہی ہے, یہ اپلوڈ ہو رہی ہیں چیزیں اس پہ, اس کا بھی ایک سسٹم ہے اپلوڈنگ کا. اس میں جو جو چیزیں آتی ہیں, ادروائز جو وائرس آتے ہیں ان کو ڈیلیشن کا ایک میتھڈ ہے, انٹرنل میتھڈ ہے. وہ ہو رہا ہے, وہ نیچر کر رہی ہے, ہمیں اس سے نہیں ہے. جس نے پیدا کیا وہ اس کو مینیج کر رہا ہے. ہم نے وہ کچھ کرنا ہے جو اس نے ہماری کیپیسٹی میں دیا ہے. اب یہ پہلا فارمولہ ہو گیا ہیلدی جسم کا. آگے آپ کا ہیلدی مائنڈ ہے کہ آپ کا ذہن بھی صحت مند ہونا چاہیے تاکہ آپ اچھے پروفیشنل بنیں. اب ذہن کیسے اچھا ہوگا, کیسے صحت مند ہوگا, کیسے ہیلدی ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے ہم ذہن کو کون سی غذا کھلائیں؟ صحت مند ہیلدی ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹیک پہ کہ کیا انٹیک ہونا چاہیے. اور انٹیک ہر ایک چیز کی مختلف ہوتی ہے. جو مشینری جیسی ہے اس کا انٹیک ڈیفرنٹ ہوگا. اب باڈی کا تو انٹیک ہمیں بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ یہ ٹینجیبل ہے, نظر آتی ہیں چیزیں جو ہم نے باڈی کو دینی ہے. پانی دینا ہے ٹینجیبل ہے, ہم نے کھانا دینا ہے, فوڈ دینا ہے, یہ دینا ہے, وہ دینا ہے, یہ سارا ہمیں نظر آتا ہے. جسم کو کیا چاہیے وہ ٹینجیبل اس لیے ہے کہ جسم خود ٹینجیبل ہے, نظر آتا ہے. تو جو نظر آتا ہے اس کے لیے وہی چیزیں ہیں جہاں اس جہان میں جو نظر آتی ہیں. مائنڈ نظر نہیں آتا تو اس کے لیے غذا بھی ویسی ہی ہوگی جیسی وہ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ غذا ڈیفرنٹ ہو, کوئی میٹیریل لائف ہو اس کی یا میٹیریل فوڈ ہو اس کا. ایسا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ خود میٹیریل نہیں ہے. تو کیا کریں مائنڈ کا, اس کو کون سی غذا دیں کہ یہ اچھا ہو جائے؟ بڑا آسان سا فارمولہ ہے. تھینک یو, اچھا آپ نے آئیڈیا دیا. جسم کی کمپوزیشن دو چیزوں پہ ہے, صرف اور صرف دو چیزوں پہ. اگر اس کی کریشن پہ جائیں تو جب ہم بن رہے تھے اور بن گئے تو کیا کہا, اس کو میں اردو میں پڑھ لیتا ہوں کہ اس میں اپنی روح پھونکی اللہ نے. پہلا کمپوننٹ کیا تھا؟ باڈی جو پہلے بنائی گئی. دوسرا کمپوننٹ کیا تھا؟ روح جو اس میں پھونکی گئی. اور جیسے ہی روح پھونکی گئی انسان مکمل ہو گیا, اور پھر ان کو کہا گیا سب سجدے میں گر جاؤ. کمپلیشن ہو گئی انسان کی دو چیزوں پہ. جیسے ہی آپ موبائل لیتے ہیں, یہ باڈی لے آتے ہیں آپ, اس کی کمپلیشن کب ہوتی ہے؟ جب اس میں سم ڈالتے ہیں. تو باڈی کی سم کیا تھی؟ روح تھی. اللہ نے وہ سم ڈال دی اور کہا پکا ہو گیا, انسان بن گیا, شاباش کام کرو. اب باڈی کے لیے بھی غذا ڈیفائن ہو گئی اور اس روح کے لیے بھی ڈیفائن ہو گئی. جس کریٹر نے پیدا کیا اس نے بتا دیا روح کو کیا دینا ہے اور باڈی کو کیا دینا ہے. تو باڈی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا دینا ہے. اب جو مائنڈ ہے, روح ہے, اس کے مختلف نام ہیں ڈیفرنٹ چیزیں تھوڑی تھوڑی. جب آپ اس کی اس میں جائیں گے تھوڑی مائکرو لیول پہ انالیسس کریں گے تو پھر ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یہ ساری, جو میں ایک ہی نام لے رہا ہوں. مائنڈ کچھ اور ہے, جو آپ کا روح ہے وہ کچھ اور ہے, وہ نفس ایک اور چیز ہوتی ہے وہ کچھ اور, اینڈ سو آن. یہ پھر آگے کی باتیں, ہم اس پہ نہیں جاتے. ہم ایک میکرو لیول کا انالیسس لیتے ہیں جو میجر کمپوننٹ ہے. روح کو کیا چاہیے؟ روح نظر آتا ہے کسی کو؟
اگر کسی نے دیکھا ہو تو بتائے، یہ جو ہمارے سامنے اتنے ہمارے آباء و اجداد چلے جاتے ہیں اور ہم بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے بس اب ختم، انا للہ پڑھ لیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک لائیو آدمی ڈیڈ ہو جاتا ہے، ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے؟ سب کہتے ہیں اس کی روح پرواز کر گئی۔ کسی نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بصارت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، ان کے بس لینزز اتنے ہی ہیں، کیپیسٹی اتنی ہے جتنا ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم روح کو نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ بیچ میں پوائنٹ آ گیا تو آپ سے شیئر کر لو کہ ہم اس کی ایک بنائی ہوئی چیز کو نہیں دیکھ سکتے جس کو ہم روح کہتے ہیں، تو خود بنانے والے کو کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ پہلے یہ تو کوشش کر لینا اس کو پکڑیں۔ وہ جا رہی تھی، آپ کہیں نہیں مجھے اماں بڑی پیاری لگتی ہے، بابا بہت پیارے لگتے ہیں، نہ جاؤ، پکڑ لو اور جسم میں داخل کر دو، نہیں جائے گی، خبردار، ممکن نہیں ہے۔ اس روح کو کیا چاہیے؟ کون سی چیز روح کی غذا ہے؟ مختلف تھیم ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا آئیڈیا ہے۔ سب سے لاجیکل بات آپ کو دے رہا ہوں جو اب تک میں نے سیکھی ہے، آگے اور لاجکس آئیں گی کیونکہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لاجکس بڑھ رہی ہے، تو اب تک جو میری لرننگ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ سب سے بہترین غذا کبھی بھی کسی بھی چیز کی وہ ہوتی ہے جو آپ لینے کے بعد مطمئن ہو جائیں، خوش ہو جائیں، پہلا لیول۔ دوسرا لیول، جب آپ وہ غذا لے لیتے ہیں تو اس کے آفٹر آل ایفیکٹس ٹھیک ہوں، پازیٹیو ہوں، نیگیٹو نہ ہوں۔ اور تیسرا لیول، جب آپ لے لیں تو اس کی ایفیشنسی ویسی ہی ہو جیسے آپ چاہتے ہیں یا جیسے اس کا کریٹر چاہتا ہے۔ اس لیول پہ آ کے آپ مختلف غذائیں جو اس وقت دنیا میں پریویل کر رہی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں چیز روح کی غذا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں چیز روح کی غذا ہے، اب میں نام نہیں لوں گا، ہر ایک کا اپنا اپنا غذا کا تصور ہے، لیکن اگر ان سب کو آپ کمپیئر کریں تو اس غذا کے لینے کے بعد جو عرف عام میں مشہور ہے، کیا انسان مطمئن ہو جاتا ہے؟ آپ سوئیسائیڈ کے ریٹ نکالیں، جو پریویلنگ غذا چل رہی ہے روح کی یہاں پہ اس دنیا میں، سب سے زیادہ سوئیسائیڈ وہی کرتے ہیں۔ اپیرنٹلی خوش ہوتے ہیں بڑے، لیکن اینڈ آف ڈے وہ پریشان سوتے ہیں۔ اور جس نے بنایا اس نے کیا کہا کہ میرا ذکر بہترین غذا ہے اس روح کی۔ اب کیوں کہا؟ کیونکہ روح ہمیں نظر نہیں آتی، وہ انٹینجیبل ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا جس نے بنایا اسے، اس نے خود ڈیفائن کر لیا کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کی غذا بھی وہی ہونی چاہیے جو میں ڈیفائن کر رہا ہوں۔ اب اس کے ذکر میں ڈھیر ساری چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے۔ اس کے ذکر میں یہ بھی ہے کہ آپ صفائی رکھیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ شادی کریں، یہ بھی اس کے ذکر کا حصہ ہے۔ آپ گناہ سے بچ جائیں، غلط کاریوں سے بچ جائیں، آپ کے بچے اللہ آپ کو دے، یہ بھی اس کے ذکر کا حصہ ہے۔ آپ اچھا ڈریس پہنیں، یہ بھی اس کے ذکر کا حصہ ہے۔ آپ اچھی نیند سوئیں، مطمئن نیند سوئیں، یہ بھی اس کے ذکر کا حصہ ہے۔ آپ اچھی غذا کھائیں، یہ بھی اس کے ذکر کا حصہ ہے۔ آپ اچھی سواری استعمال کریں، یہ بھی اس کے ذکر کا حصہ ہے۔ اچھا گھر ہو، رہن سہن ہو، آپ کی اچھی زبان ہو، آپ کی اچھی آنکھیں ہوں، آپ کے اچھے پاؤں ہوں، آپ کا اچھا جسم ہو، جو سارے کا سارا وہی کرے جو وہ چاہتا ہے، یہ اس کے ذکر کا حصہ ہے۔ جو ویلیوز ہیومن نیڈ میں آتی ہیں، بیسک نیچرل نیڈ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اگر وہ آپ لیں گے یہ اس کے ذکر کا حصہ ہے، اور یہی روح کی غذا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اسپیسیفک ہیں اذکار، وہ الگ ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، جرنلائز ایک پوزیشن میں دے رہا ہوں کہ آپ سپوز آپ استغفار کرتے ہیں، آپ درود پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اینڈ سو آن، جو اپلیکیشنز ہیں، جو جس کے مطابق ہیں، یہ سارے اذکار ہیں، یہ روح کا حصہ ہے۔ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ جائیں جب آپ پریشان ہوں، آپ بیسیکلی باڈی پریشان نہیں ہوتی، آپ کی باڈی تھکتی ہے، ذہن میں رکھنا، جسم تھک جاتا ہے، سٹریس میں آ جاتا ہے،
लेकिन रूह परेशान होती है, रूह थकती नहीं है। दोनों में फ़र्क है। रूह थकती नहीं है, रूह परेशान हो जाती है। बॉडी का जब थक जाए तो इलाज है कि इसे रेस्ट दें, इसके मुताबिक इसका इलाज करें। और रूह जब थक जाए तो इसका और इलाज है कि इसको आप वो एक्सरसाइज दें जो रूह डिमांड कर रही है। तो जब आप ज़्यादा परेशान हो, थोड़ा सा आइसोलेशन में चले जाएं। एक आसान सा इलाज दे रहा हूँ, ये स्पिरिचुअल कहें, नॉन स्पिरिचुअल कहें, जो कहें आप इसे, कि आप 2-4 आंसू बहा लें अपनी आंखों से, कुछ भी ना करें, और उसके बाद अपने रूह की पोजीशन आप मैयर करें कि अब आप कितने रिलैक्स हो गए, कुछ भी ना करें आप। या तन्हाई में बैठ के सोच लें कि यार आज मैंने कौन सा इनपुट गलत दिया कि मेरी मशीनरी परेशान है। मशीनरी उस वक्त परेशान होगी जब आपका इनपुट गलत होगा, इनटेक गलत होगा, रूह की ग़िज़ा गलत होगी या बॉडी की ग़िज़ा गलत होगी, तब आप परेशान हो जाएं। चेक कर लें, अपनी अकाउंटेबिलिटी कर लें, और फिर आप उसको रिव्यू कर लें और उस पर फिर एक्शन प्लान बना लें और फिर आगे चलें, फिर आप कामयाब रहेंगे। समरी आज के लेसन के, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल लाइफ सक्सेसफुल गुजारें, अगर आप चाहते हैं आप ह्यूमन लाइफ सक्सेसफुल गुजारें, अगर आप चाहते हैं आप सोसाइटी में एक कारआमद इंसान शुमार हों, तो अपने आप पे तवज्जो दें। जो आपके कंट्रोल में हैं चीज़ें, उन पे तवज्जो दें। जो बियॉन्ड कंट्रोल है उन पे बाद में तवज्जो दें, अगर टाइम बच जाए तो। पहले कंट्रोलेबल इश्यूज़ को हल कर लें, और सबसे बड़ा इशू मेरा मैं हूँ, अगर मैं रियलाइज़ कर जाऊँ तो। जबकि मैं रियलाइज़ नहीं करता और मैं कहता हूँ कि ये इशू है, ये इशू है, वो इशू है, फलां इशू है, सारे इशू मुझे दुनिया के नज़र आते हैं, लेकिन मैं कहीं नज़र नहीं आता कि मेरा क्या मसला है। जिस दिन मैं रियलाइज़ कर गया अपने आप को कि मैं एक इशू हूँ और मेरा एक मसला है, तो फिर मैं इस दुनिया में कामयाब तरीन इंसान हो जाऊँगा। और उसके बेसिक पिलर यही है कि आप अपनी इंटेग्रिटी को साउंड रखें, आप अपनी वैल्यूज़ को साउंड रखें, आप अपने जो आपके कंप्लायंस लेवल हैं जहाँ जहाँ पे आते हैं उनको साउंड रखें, जहाँ आपके इम्प्लीमेंटेशन लेवल आते हैं उनको साउंड रखें। और क्या चाहिए, बड़े सादे सादे काम हैं। आपको अल्लाह ने कुछ दिए हैं, औजार दिए हैं, ये हथियार दिए हैं, मशीनरी के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, हर मशीन आपके पास मौजूद है जिससे आपने परफॉर्म करना है। बस जो जैसी है फिट फॉर जॉब जिसे हम कहते हैं, उसको वहीं इस्तेमाल होना चाहिए। हाथ का जो इस्तेमाल है वो हाथ का इस्तेमाल होना चाहिए। हाथ वाला इस्तेमाल पाँव के लिए नहीं होना चाहिए कि आप पाँव की जगह हाथ इस्तेमाल करें। जहाँ पाँव की पोजीशन है वहाँ पाँव होना चाहिए। ये बैलेंस ऑफ लाइफ है। इसी पे ख़त्म हो गई बात। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, सलामती दे। और इशफाक साहब की बात भी कभी कभी मैं कोट करता रहता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात है तो यहाँ बात मुझे अक्सर याद आती है। और ये सिर्फ इशफाक साहब की बात नहीं है, ये बेसिकली कोटेशन चली है 1500 साल पहले जब से इस्लाम आया, कि जो आप चाहते हैं वो तकसीम करें। इन्वेस्टमेंट रूल है, आप बैंकर हैं, इन्वेस्टमेंट जो करेंगे रिटर्न उसी का मिलेगा ना। आप खुशी चाहते हैं खुशी इन्वेस्टमेंट करें, आप दुख चाहते हैं दुख इन्वेस्टमेंट करें, आप तकलीफ़ें चाहते हैं तकलीफ़ इन्वेस्टमेंट करें। आपको जो चाहिए इन्वेस्टमेंट करें, रिटर्न वही मिलेगा। और सबसे अहम कि लोगों में आसानियाँ तकसीम करें, तो फिर आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, सलामती दे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।